اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه كنتم أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت چلے آئے ہو، ہمیشہ سے ہی تم سب سے بہتر امت بنے آئے ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تأمرون بالمعروف تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائی سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ ان میں سے کچھ مؤمن ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور ان میں سے اکثر فاسق نافرمان۔ کنتم خیر امت یعنی یہ امت ہر امت سے سب سے اچھی، سب سے بہتر امت ہے، اور انہیں سب سے بہتر امت بنانے والی کچھ صفات ہیں۔ امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور لوگوں کی خیر خواہی، یہ اس امت کی صفات ہے۔ امر بالمعروف یعنی جہاد اور ایمان یعنی توحید، اس کی پابندی اس قدر اور کسی دین میں نہیں ہے جتنی دین اسلام میں ہے۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے پہلے اللہ نے صفت بیان کی ہے اخرجت للناس، کہ لوگوں کے لیے یہ نکالی گئی، یعنی لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام، تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کے لاتے ہو حتیٰ کہ وہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسند احمد، جامع ترمذی وغیرہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 70 امتوں کو پورا کر رہے ہو، جن میں سے تم اللہ کے ہاں سب سے بہتر اور سب سے معزز ہو، یعنی کل تم سمیت 70 امتیں ہیں اور ان 70 میں سے تم سب سے بہتر ہو۔ کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، لوگوں کی خیر خواہی، لوگوں کی بھلائی، تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے لوگ خود بخود برائی چھوڑ دیں گے۔ نیکی کا کہتے رہو لوگوں کو، لوگ نیکی کرتے رہیں، تم برائی سے منع نہ کرو، بس نیکی کی ہی دعوت دو، میٹھے میٹھے۔ کسی کو ٹوکو گے تو بات کڑوی ہو جائے گی نا، تو ٹوکو نہ کسی کو، بس نیکی کی طرف دعوت دو کہ نیکی نیکی نیکی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، پر نیکیوں کی دعوت دو، برائی لوگ اپنے آپ چھوڑ دیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا
کہ صرف نیکی کی دعوت دینے سے کام چلتا ہوتا اور لوگ برائی اپنے آپ چھوڑ دیتے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر برائی سے منع کیوں کیا اور مومنوں کی صفت تنہون عن المنکر کیوں ذکر کی؟ برائی سے منع کرنا، برائی سے روکنا یہ بھی فریضہ ہے، اور سب سے بڑی برائی کفر و شرک، اسے زبان کے ساتھ، زبان کے ذریعے روکنے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ سے روکنے کا بھی حکم دیا ہے جہاد و قتال کے ذریعے، کہ کافروں کے خلاف، مشرکوں کے خلاف قتال کرو، قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے لڑنے کا۔ تؤمنون باللہ، یہ اگلی صفت اللہ نے بیان کی ہے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، لوگوں کی خیر خواہی بھلائی کے لیے، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اگلی صفت کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی صورت میں دنیا کے کاروبار کا جو نقصان ہوتا ہے تم اس پر پریشان نہیں ہوتے، بلکہ یقین رکھتے ہو، تمہارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہے، یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنے والوں کو ضرور نوازے گا، ان کے اندر کوئی کمی نہیں رہنے دے گا۔ ایک تو خیر امت کا یہ معنی ہے کہ تمہاری امت سب امتوں سے افضل اور بہتر ہے، تم ساری امتوں سے بہتر ہو۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم اے صحابہ کرام کی جماعت پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہو۔ ایک معنی کیا ہے کہ یہ امت ساری کی ساری باقی تمام تر امتوں سے افضل اور بہتر ہے، اور دوسرا معنی کہ اس امت میں سے تم یعنی صحابہ کرام کی جماعت سب سے بہتر ہو، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور ایمان باللہ تم میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ دوسرے والا معنی کریں تو اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خاص فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو صحابہ کرام پر کفر کا فتوے ڈالتے ہیں ان کے منہ پر خاص پڑ جاتے ہیں۔ کئی لوگوں نے تو اپنا وتیرہ ہی یہ بنایا ہوا ہے، شعار ہی یہ بنایا ہوا ہے کہ بس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر مختلف انداز سے زبانیں طعن دراز کرنا۔ بہترین امت ہونے کا جو وصف ہے یہ چند شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، لوگوں کی خیر خواہی اور اصلاح، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور ایمان باللہ۔ جب امت میں یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو وہ بہترین امت کے خطاب سے محروم ہو جائے گی۔ لوگوں کی خیر خواہی بھی ہو، امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو، اور اللہ پر ایمان بھی ہو، جب تک یہ چاروں صفات جمع رہیں امت میں تو امت بہترین امت ہے، اور جب ان میں سے کوئی ایک وصف بھی ختم ہو جائے تو وہ بہترین امت نہیں رہے گی۔ جیسے یہودیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے جو انہوں نے کی ہوتی اس سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ یہود کا برا فعل اللہ نے ذکر کیا، اور اب اس امت کا بھی یہی حال ہو رہا ہے، نہی عن المنکر والا کام اس سے کہیں دامن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ،
اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس آیت میں اہل کتاب کو اسلام لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مومن بھی ہیں، لیکن فرمایا اکثرهم الفاسقون، ان میں سے کچھ مومن ہیں لیکن اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جس کی حکمت وہی جانتا ہے۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اگرچہ آپ حرص بھی کریں، طمع بھی رکھیں، تب بھی لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں بنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے جس کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ لن یضروکم الا اذی، وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے، الا اذی، مگر معمولی سی تکلیف۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے قتالوکم الادبار، تو تمہاری طرف اپنی پیٹھیں پھیر جائیں گے، ثم لا ينصرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان نہ لائیں اور تمہارے خلاف سازشیں کرتے رہیں اہل ایمان کے خلاف، تو انہیں کسی قسم کی کوئی فتح اور کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الا اذی، مگر معمولی سی تکلیف، معمولی سا تمہیں کوئی نقصان پہنچا لیں گے۔ اور اگر میدان جہاد میں، میدان قتال میں تمہاری ان کے ساتھ مد بھیڑ ہو تو یہ پیچھے پھیر کے بھاگ جائیں گے، یہ ڈٹ کے جم کے مقابلہ کرنے کی صلاحیت اور طاقت نہیں رکھتے۔ اور یہی کچھ دنیا نے دیکھا، یہود کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہر جگہ شکست ہوئی، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے انہیں جزیرہ عرب سے ہی جلا وطن کر دیا۔ عرب میں کسی یہودی کو نہیں رہنے دیا گیا، سب کو نکال باہر کیا۔ یہ انتہائی بزدل اور احمق قوم ہے، اپنی طرف سے یہ دار بنتے ہیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، مگر اللہ کی پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا کفر حق اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کیا کرتے تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، یعنی مغلوب ہونے کے ساتھ ان پر ذلت بھی مسلط کر دی گئی۔ سورہ بقرہ میں یہود کی اس ذلت سے بچاؤ کی 2 صورتیں بیان کی گئی ہیں، اور یہاں پر بھی کہ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، یا مسلمانوں کی پناہ میں آ جائیں، مطلب اسلامی ملک میں جزیہ دے کے رہیں، ٹیکس ادا کریں مسلمانوں کو، ذمہ کی حیثیت سے رہنا قبول کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کی ان کو پناہ حاصل ہو جائے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ اسلامی مملکت کے بجائے عام مسلمان ان کو پناہ دے دیں۔ اسلام کا اصول اور قاعدہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو پناہ دے دے تو تمام تر مسلمان اس کو امان دے دیتے ہیں، پناہ دے دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ حق حاصل ہے، اور اسلامی مملکت کے حکمرانوں اور تمام مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے
کہ معمولی درجے کے مسلمان، حتیٰ کہ کسی عورت نے بھی، مرد نہیں کسی عورت نے بھی اگر کسی کو پناہ دی ہو تو اس کو روکا نہ جائے، اس پناہ کو رد نہ کیا جائے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ کسی غیر مسلم بڑی طاقت کی پشت پناہی انہیں حاصل ہو جائے۔ یہ دو معنی ہے لوگوں کی پناہ، ان دو طریقوں سے ہو سکتی ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسکنت، محتاجی مسلط کر دی گئی۔ مسکنہ کا آپ ہمارے اس دور میں یہ معنی سمجھیں، نو آئیڈینٹی، نو پاسپورٹ، نو ہوم لینڈ، نہ کوئی وطن، نہ شناخت، نہ جواز سفر۔ یہ معنی ہوتا ہے مسکنت کا، کہ بندہ کہیں کا نہ رہے، اور ان پر ایسا ہی ہوا۔ اب یہود مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ مضبوط ہو گئے ہیں، اور ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے اپنا ایک ملک اسرائیل کے نام سے بنا لیا۔ اس سے قبل پوری دنیا میں ذلیل ہوتے پھر رہے تھے۔ یہ مسکنت ہے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق، ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور اللہ کی آیتوں کا کفر اور انبیاء کا قتل یہ اس وجہ سے کرتے تھے کیونکہ یہ نافرمان تھے اور زیادتی کیا کرتے تھے۔ نافرمانی اور زیادتی کی وجہ سے انبیاء کا قتل کیا انہوں نے، اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، اور اللہ کی آیتوں کا کفر اور انبیاء کے قتل کی وجہ سے ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کی گئی۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت حق پر قائم ہے جو رات کے اوقات میں آیات تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی وہ اہل کتاب کی اکثریت فاسق ہے، لیکن سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے حضور سربت سجود ہوتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ ویسارعون فی الخیرات، اور نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں۔ یہ یہود پر طنز ہے کہ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ جن لوگوں کو تم برا کہتے ہو ان میں تو یہ نیک اور صاف ہیں، وہ برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو صالحین میں سے ہیں۔ یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اچھے کاموں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا، اللہ پر ایمان لانا، یہودی ان کو برا کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا یہ صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں۔ فما یفعلوا من خیر فلن یغفروہ، اور یہ جو بھی بھلائی والا کام کریں وہ اس کی ہرگز بے قدری نہیں کیے جائیں گے، ان کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالی پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان باللہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے بن جائیں، ان صفات کے ساتھ متصف ہو جائیں، تو پھر انہیں صرف اسلام لانے کے بعد والی نیکیوں کا ہی اجر نہیں ملے گا،
بلکہ اسلام لانے سے پہلے جو انہوں نے نیکیاں کی ان نیکیوں کا اجر بھی ان کو دیا جائے گا. وما يفعلوا من خیر فلن يكفروه. اسلام قبول کرنے سے پہلے کی نیکیاں وہ بھی قائم اور برقرار رہیں اور اسلام لانے کے بعد جو نیکیاں کریں گے ان کا بھی اجر انہیں پورا پورا ملے گا. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 آدمیوں کو 2 اجر ملے گا. 3 بندے ایسے ہیں جنہیں اجر دوہرا دیا جائے گا. ان میں سے ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور پھر مجھ پر بھی، تو اس کو 2 اجر ملیں گے. دوسرا وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اس کو بھی 2 اجر ملیں گے. اور تیسرا وہ آدمی جس نے اپنی لونڈی کو ادب سکھایا اور خوب اچھا ادب اس کو سکھایا، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی 2 اجر دیں گے. تو اہل کتاب میں سے وہ جو اپنے نبی پر بھی ایمان رکھتا ہے اور اپنے نبی پر ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو علم ہوتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اس کو 2 اجر ملیں گے اور اس کی سابقہ نیکیاں وہ قائم اور برقرار رہیں گی. اسی طرح ایک آدمی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلمت علی ما اسلفت من الخیر. جو نیکیاں تو نے پہلے کی ہیں وہ ضائع نہیں ہیں، بلکہ ان نیکیوں سمیت تو ایمان لایا، اور جو گناہ ہیں وہ مٹ جائیں گے. اسلام یہدم ما والہجرۃ تہدم ما کانت قبلھا. اسلام اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. دور جاہلیت میں بندے نے جو بھی گناہ کیے اسلام لانے سے سارے معاف. ایسے ہی بندے نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں اللہ کی خاطر وہ اپنا ملک چھوڑ دے، اپنے دین کو بچانے کے لیے اس کو ہجرت کرنی پڑ جائے، ہجرت کرے صرف دین کی خاطر، تو اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں. اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، لیکن نیکیاں جو اسلام سے پہلے والی ہیں وہ قائم رہتی ہیں، برقرار رہتی ہیں. فما يفعلوا من خیر فلن يكفروه. اور انہوں نے جو بھی اچھا کام کیا، جو بھی نیکی والا کام کیا، اس کی وہ نہ شکری نہیں کیے جائیں گے، بے قدری نہیں کیے جائیں گے. واللہ علیم بالمتقین. اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے.